میں نقل کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آج ہمارا علمی شغف نہیں رہ چکا، ہم کتب احادیث کو کھنگالتے نہیں ہیں، اور وہ فرق جنہوں نے اہل سنت کے عقائد کے خلاف ایک نئی راہ نکالی، ان کے نزدیک جو ہے یہ زیارت قبور ناجائز عمل ہے، اور اس کو یہ جب انتہا پر جاتے ہیں تو بدعت اور شرک تک جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ آج ہمیں نظر آتی ہے کہ آج ہماری ہی نسلیں، ہماری ہی اولادیں جب زیارت قبور کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اس کا کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہیں، اور الزام لگایا جاتا ہے قبر پرستی کا کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں، حالانکہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حکم ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، آگے دیکھیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع وہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا۔ اب یہ دونوں حدیث کی کتابیں امام بخاری سے پہلے ہوئی، اور دونوں امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، آپ کے شیوخ میں آتے ہیں۔ اسی طرح امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے کے جاتے اور جب بھی مدینہ میں داخل ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا کہ آپ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سب سے پہلے۔ اور کیسے سلام عرض کرتے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حاضری دیتے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابتہ۔ سب سے پہلے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، اور پھر اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے۔ قاضی عیاض نے جو روایت نقل کی ہے حضرت نافع کے حوالے سے الشفا میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے more than 100 ٹائم، یعنی 100 سے زائد مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اس کو ابن الحاج مالکی نے المدخل میں بھی نقل کیا ہے، ابن حجر مکی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام ذوالقاری نے شرح المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کا کیا معمول تھا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں، قاضی عیاض نے الشفا میں، اور اسی طرح دیگر کتب سیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جب تشریف لاتے تو وہاں ٹھہرتے، توقف فرماتے، اور اپنے ہاتھ اٹھائے، میں نے گمان کیا شاید کہ نماز ادا کرنے لگے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور پھر جو ہے وہ واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ کس کا معمول تھا؟ حضرت انس بن مالک۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں،
مسند ابو یعلا میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روزہ رسول پہ حاضری دیتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر زار و قطار رویا کرتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نقل فرماتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما بین قبری و منبری روض من ریاض الجنہ، کہ آپ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان سے سنا کہ میری قبر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ شام تشریف لے گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس میں بیت المقدس فتح ہوا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے۔ عاشق رسول تھے، اور خواب میں جب تشریف لے فرمایا معاذ جفوا، یا بلال، اے بلال یہ فرقت کیوں ہے، یہ دوری کیوں ہے؟ کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم ہمارے ساتھ ملاقات کرو؟ اللہ اکبر، یعنی حضور خود ملاقات کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کو امام سبکی نے شفاء السقام میں نقل کیا ہے، ابن حجر مکی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ میں اس کو نقل کیا ہے، اور امام شوکانی نے نیل الاوتار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت بلال حبشی نے زار و قطار رونا شروع کیا اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ سفر کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قبر انور پر تشریف لائے تو اپنے چہرے کو روضہ رسول سے ملنے لگے، چہرے سے حضور کے قبر انور کو جو ہے وہ ملنے لگے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ عمل اگر جو ہے وہ، اور یہ عمل جو ہے وہ اگر بدعت یا شرک ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روکتے نا حضرت بلال حبشی کو، کیا کر رہے تھے؟ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری ان کے حوالے سے راوی بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ تشریف لائے اور قبر انور پر اپنا منہ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، یعنی لپٹے ہوئے تھے قبر انور کے ساتھ، اور اس دور کا حاکم مروان جو ہے وہ آیا، اس نے دیکھا نہیں کون ہے، اس نے جو ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر لگائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب مروان نے یہ عمل کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، سر اٹھایا، فرمایا نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ولم آت الحجرہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو صحابہ کرام حضور کی قبر انور کی زیارت بھی کیا کرتے اور اپنی محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے۔